السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ 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 ابھی میں شیئر کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ سے بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ قرآن مجید کا 7واں رکوع پڑھوں گا۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور کچھ تفسیر کے ساتھ۔ آج تو اس آیت میں تفسیر نہیں، اگلے رکوع میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ چٹان پر اپنا عصا سے ضرب لگاؤ، تب اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور سب لوگوں نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فسادی بنتے ہوئے بدامنی نہ پھیلاؤ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، بس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کے وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے۔ اس قسم اپنی سبزیوں کے اور اپنی ککڑیوں کے اور اپنی گندم کے اور اپنی دالوں کے اور اپنے پیاز کے۔ اس نے کہا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس سے جو ادنی ہے، اس چیز کو جو بہتر ہے؟ تم کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، یقیناً تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے طلب کیا ہے، اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے لیے لوٹے، اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانات کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ہاں، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان کی خوشحالی کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ تو آپ میں سے کوئی بھی دوست اگر لائیو بات کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ آئے اور بات کرے کہ پاکستان خوشحال کیسے ہوئے گا۔ آپ کو میں چائے کی صلاح تو چلو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے،
یہ چائے نہیں کافی ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ لازمی جتنی ہو سکے اور جتنی بھی آپ کی توفیق میں ہے، جتنی بھی آپ طاقت رکھتے ہو اپنے اندر، اتنی کوشش کریں کہ پاکستان کی خوشحالی میں جو زبان سے کر سکتا ہے وہ زبان سے کرے، اور جو ہاتھ سے پاکستان کو خوشحال کرتا ہے وہ ہاتھ سے کرے، اور جو اپنی مال و دولت سے کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مال و دولت سے کرے۔ ہو سکے تو اپنی 100% کوشش کرے کہ پاکستان خوشحال ہو۔ زیادہ نہیں تو کم از کم اچھے الفاظ بولے، اچھی زبان استعمال کرے، ایسی زبان کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر کریں اور اس میں واچ پارٹی چلائیں۔ ابھی میں دوسرے موبائل پر اس کو واچ پارٹی بھی چلائی ہے، اس میں 9 دوست شو ہو رہے ہیں، اور ادھر جہاں جو میں لائیو چل رہا ہوں یہاں 2 ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے کیا حالات ہیں پاکستان کے، کچھ بھی آپ سے چھپا نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ایک جو انسان ہے وہ الحمدللہ بہت زیادہ پاور رکھتا ہے، اور اگر وہ حق اور سچ پر ہے تو سبحان اللہ۔ آپ لازمی اپنی کوشش کریں، اپنی جد و جہد کریں، حق سچ کے ساتھ آواز اٹھائیں، اور جو میرا منشور ہے آپ اس کو دیکھیں، آپ کو اس فیس بک میں مل جائے گا، اس سے 100% الحمدللہ پاکستان خوشحال ہوئے گا۔ میری بہت سارے دوستوں سے بات ہوئی ہے، کسی ایک نے بھی ابھی تک رد نہیں کیا۔ آپ بھی بات کر کے دیکھ لیں، اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو آپ اس میں خود جا کے پڑھ لیں اور سن بھی لیں۔ اس میں میسج لکھ دوں، السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درخواست ہے، چلو گزارش لکھا ہوا آ گیا، گزارش ہے خوشحال پاکستان کرنے میں میرا ساتھ دیں۔ یہ سیف ہو گیا، ابھی یہ معلوم نہیں کدھر آئے گا لکھا ہوا، ادھر میسج تو آیا نہیں۔
میں کچھ دن لائیو نہیں آیا کیونکہ مہمان آ گئے تھے، اس وجہ سے پھر السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنی کوشش کریں پاکستان کی خوشحالی کے لیے۔ جو میں نے اپنا منشور آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں الحمدللہ ہر انسان کی اس کے اندر آواز ہے اور ہر انسان کے لیے فائدہ ہے۔ ہر کا مطلب وہ انسان جس کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی راضی اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی، اور جو فتنہ فساد کرنے والے ہیں ان کے لیے تو راستہ اس طرح بند ہے کہ جیسے اس میں سے اس کا نکلنا ناممکن والی بات ہے۔ آپ ایک بار وہ دیکھ لیں منشور میرا، آپ کو میرا منشور حق اور سچ پر لگے تو آپ میرا ساتھ دیں، اگر حق اور سچ پر نہ ہو اور نہ لگے پھر آپ میرے کو رد کر دیں۔ سیدھی اور صاف اور آسان بات تو یہی ہے جو ہر آدمی کو سمجھ لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ادھر 5 دوست سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی دوست یہ جو میں اس فیس بک کے اوپر لائیو آیا ہوں جس کے اوپر یہ میری تصویر لگی ہوئی ہے اور جس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہے، وہ نہیں، وہ صرف اس میں واچ پارٹی چلائی ہوئی ہے۔ میرے کو نہیں معلوم کہ اس میں سے بھی کال ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ آپ لازمی آئیں اور اپنی کوشش کریں۔ جو میری دوسری فیس بک ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے۔ بند کا مطلب کہ پہلے تو اس کے اوپر میں لائیو نہیں آ سکتا تھا، اب وہ اس کی لائیو تو چل گئی ہے لیکن اس کے اوپر میرا کوئی دوست میرے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں آ سکتا، پھر میرے کو مجبوری پر اس فیس بک کے اوپر لائیو آنا پڑتا ہے۔ ابھی اس کو بھی میں نے چیک نہیں کیا کہ ہاں اس کے اوپر لائیو سٹارٹ ہوا ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازمی بات کریں، بات کرنے سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں، فتنے فساد لڑائی جھگڑے سے نہیں۔ آپ جس کسی سے بھی آپ کا کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ اس کو بات کرنے سے حل کریں، لڑائی جھگڑے سے اور مزید بڑھے گا۔ جو پاکستان کی خوشحالی ہے یہ ہماری گورنمنٹ کوشش کرے، اور قانون میں بے شمار ترمیم ہونے والی ہے۔ ایسے ایسے قانون ہونے چاہیے جس میں کسی کے لیے بھی بچنے کی کوئی راہ نہ ہو، خواہ وہ صدر ہے یا کرنل ہے یا جرنل ہے یا کوئی وزیر اعظم۔ قانون ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں صرف اور صرف غریب آدمی ہی پھنسیں، جیسے وہ اپنے مثال سنی ہوئے گی کہ قانون ایک مکڑی کی جال کی طرح ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لوہے سے بھی مضبوط ہو۔
اس میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہو، اور ان کے لیے قانون ایسا ہو جیسے ہونے کا حق ہے، اور انصاف عام ہو، عام. جس گھر میں، جس باہر میں، جس گلی میں، جس محلے میں، جس ملک میں انصاف نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. ابھی آپ کے سامنے، آپ پاکستان میں دیکھ لیں، پاکستان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو غیر مذہب قومیں ہیں یا غیر جتنے بھی آپ خوشحال ملک دیکھ لیں، آپ کو وہ سب کے سب غیر مذہب ہی ملیں گے. وہ صرف اس وجہ سے خوشحال ہیں کہ وہاں انصاف عام ہے، اور جہاں انصاف عام ہے وہاں اللہ تعالیٰ راضی ہے. پاکستان میں تو آپ کو سامنے ہے، کچھ بھی آپ سے چھپا نہیں. جس کسی کا بھی دل کرتا ہے وہ اپنی ہی عدالت لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو اس کے دل میں آتا ہے وہ فیصلے کرتا رہتا ہے. ہر روز ہر روز گلی محلے بازاروں میں انسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ اور جوانوں کے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف قانون کی کمی ہے، گورنمنٹ کی کمی ہے، گورنمنٹ کی کمزوری ہے. اپنے ڈنڈے کو تیل لگا لینا چاہیے. کوئی بھی آ گیا ہے اس کو ایسے مسل دینا چاہیے جیسے وہ سڑک بنانے کے اوپر رولے نہیں چلتے. جو چھوٹے موٹے پتھر اوپر آئے ہوتے ہیں، خواہ وہ بڑے بھی ہوتے ہیں، تو اس کو نیچے دھنس کے ایک لیول کر دیا جاتا ہے. اوکے، مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوئے گی. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.